تو وہ جو قیمتی جگہ جہاں پر 3 مرتبہ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اسلام کی کہ ہم جان مال بچے سب کچھ آپ کے ہاتھ پہ قربان کریں گے، آپ چلے مدینہ، وہ یہ جگہ ہے جو آپ کے سامنے یہ جو مسجد اس حالت میں نظر آ رہی ہے، یہ سن 144 ہجری میں بنی ہے، 144 ہجری میں ابو منصور جعفر نے ابو جعفر منصور نے میرا خیال میں یہ مسجد محبوب نبی کے قدموں میں، محبوب نبی کے قدموں میں ہو جائے میرا گھر لکھ دے، مکی میں مدینے میں میری شان صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے وسلم دائما ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ زیارات کا سلسلہ جاری ہے حج میں۔ حج کے موقع پر حج سے وابستہ ایک بہت اہم زیارت ہے جو آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہے۔ پیچھے ایک پرانے زمانے کی مسجد نظر آ رہی ہے، قریب آ کر دیکھ لیں کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہ بالکل مینا کے جمرات، یہ سامنے جمرات ہے، جمرات کے بعد فوراً یہاں ایک گھاٹی تھی جس کا نام ہے عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ جمرہ عقبہ بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں، یہ گھاٹی کے اندر تھا، یہ ایک بڑے والا جو جمرہ ہے۔ اس جمرے کے فوراً بعد، یہ جمرہ عقبہ کے بعد اس جگہ پر یہ ایک مسجد ہے پرانے زمانے کی، ایک تاریخی مسجد ہے۔ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آتے رہے ہیں۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد بیعۃ العقبہ۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں سال طائف گئے تھے۔ طائف میں لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو آپ نے سوچا کہ حج پہ جو دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں تو میں ان میں دعوت دوں۔ چنانچہ آپ ہر قبیلے والوں کو دعوت دینا شروع ہوئے۔ ایک دن مینا کے دن تھے، حج کے ایام تھے، اس جگہ پر کچھ لوگ آئے ہوئے تھے یثرب سے، اس زمانے میں مدینے کا نام یثرب تھا، وہاں سے آئے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان کو دعوت دی کہ میں آخری نبی ہوں، مجھ پر ایمان لیا۔ تو وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ وہی نبی تو نہیں ہے جس کا یہودی ہم سے ذکر کیا کرتے تھے، یہودی وہاں پر بڑا چرچا کرتے تھے ایک نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا۔ تو وہ فوراً مسلمان ہو اور وہ طے یہ ہوا کہ اگلے سال اسی دن انہی ایام میں ہم پھر ملیں گے۔ تو اگلے سال وہ 7 لوگ تھے تقریباً، اگلے سال پھر 13-14 لوگ آئے، پھر وہ 17 لوگ تھے شاید، پھر اگلے سال کوئی 70 سے زائد لوگ آئے۔ تو تینوں سالوں میں خفیہ ملاقات ہوئی۔ جب 70 سے زائد لوگ یہاں آئے تو وہ یہاں آ کر ملاقات کرنے لگے۔ تو ان لوگوں نے اپنا پلاننگ بنائی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اتنے لوگ ہیں، اب 70 لوگ سے زائد، آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے، مدد کریں گے۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوتے مگر حفاظت کی غرض سے آپ کے ساتھ تھے، اور ان کا نام عباس تھا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ایک تقریر کی اور کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کیا تم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، محمد کو لے کر جانا چاہتے ہو مدینہ؟ تو میری بات سن لو، اگر تم لوگ اپنی جان مال اور اپنے بچوں کی قربانی دے کر ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو لے جاؤ، کیونکہ ان کو لے جانے کے بعد پورا جزیرہ عرب تمہارا دشمن بن جائے گا، اور اگر نہیں کر سکتے تو بنو ہاشم کے لوگ کافی ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ اس وقت صحابہ اکرام حضرات انصار جو مدینے سے آئے تھے، انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ پر جان قربان کریں گے، ہم آپ پر مال قربان کریں گے، ہم آپ کے لیے سب کچھ خداؤں پہ لگا دیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے اور اسلام کی مدد کریں گے۔ یہ وہ وقت تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انصاریوں کو ایک لقب دیا کہ یہ وہ من حیث القوم، پہلی وہ قوم ہے جس نے اسلام کی مدد کے لیے پوری قوم نے مل کر کہا لبیک، ہم مدد کریں گے۔ اس سے پہلے نہ طائف والوں نے کیا، نہ مکے والوں نے کیا، نہ حبشہ والوں نے کیا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم پوری قوم آپ کی مدد کریں گے۔ تو پہلی قوم جس نے اسلام کی مدد کے لیے تیار، وہ اسلام کے مددگار بنے، انصار بنے۔ اس لیے حدیث میں آتے ہیں علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت ہے یہ انصاریوں سے محبت۔ تو وہ جو قیمتی جگہ جہاں پر 3 مرتبہ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اسلام کی کہ ہم جان مال بچے سب کچھ آپ کے ہاتھ پہ قربان کریں گے، آپ چلے مدینہ، وہ یہ جگہ ہے جو آپ کے سامنے یہ جو مسجد اس حالت میں نظر آ رہی ہے، یہ سن 144 ہجری میں بنی ہے،
144 ہجری میں ابو جعفر منصور نے میرے خیال میں یہ مسجد بنائی تھی، اور بہت عرصے بعد یہ مسجد زمین میں رہی، پھر دوبارہ نظر آ گئی تو اب میدان میں دوبارہ اس کی اسی طرح پرانے سٹائل میں بنا کر اس کو تراث اسلامی اور پرانی زیارتوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ مجھے الحمدللہ اس مسجد کے اندر جانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ابھی چونکہ حج کے دن نہیں ہے اس لیے اس کے قریب جانا منع ہے۔ انشاءاللہ جب حج کے دن آئیں گے ہم اس ویڈیو کا دوسرا حصہ مسجد کے قریب جا کر ریکارڈنگ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور شیئر کرنا، کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل میں ہمارا اور آپ کا رابطہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے اور ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ۔ هذا هو المرام والله اعلم بحقیقۃ الکلام۔ والسلام علیکم۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم.